السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، سیدوں کو زکوٰۃ دی جائے یا نہ دی جائے، اس مسئلے کی ایک مختصر سی وضاحت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح اور درست بات کہنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اولاد کے علاوہ جن حضرات کا سلسلہ نسب حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے علاوہ حضرت حارث بن عبد المطلب سے جا ملے، ان کی اولاد سید کہلاتی ہے، اور ان حضرات کو ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے، اور اسی نسبی بزرگی کی وجہ سے ان کا ادب و احترام ضروری ہے۔ اسی شرافت و نسبت کی وجہ سے ان حضرات کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں صریح حدیث موجود ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وَإِنَّهَا لَا تُحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ محمد۔ بے شک یہ صدقات و زکوٰۃ لوگوں کے مال کا میل و کچیل ہے، بلا شبہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی حدیث کی وجہ سے کسی بھی مسلک و مذہب میں سید کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں، اور اگر کوئی جان بوجھ کر سید کو زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اور پھر اسے دوبارہ اتنی رقم زکوٰۃ میں نکالنی ہوگی۔ ہاں، اگر انجانے میں کسی سید کو زکوٰۃ دے دی اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو سید ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ علماء اسلام کا متفقہ قول یہی ہے کہ سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور اسی قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ مگر بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ سید کے لیے زکوٰۃ تو نہیں تھی، مگر اسے خمس اور مال غنیمت وغیرہ ملتا تھا۔ آج اس زمانے میں نہ خمس کا کوئی تصور ہے، نہ ہی مال غنیمت کا کوئی وجود ہے۔ ایسی صورت میں سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ وجہ ہی باقی نہیں رہ گئی جس کی وجہ سے سید کو زکوٰۃ منع کی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل تھے، مگر یہ قول شاذ ہے اور جمہور کے خلاف ہے۔ سب سے بہترین قول یہ ہے کہ اگرچہ سید کے لیے زکوٰۃ جائز تو نہیں ہے، مگر ہدیہ اور تحفہ کی تو ممانعت نہیں، اس لیے غریب سید کی مدد تحفہ، تحائف اور ہدیہ وغیرہ کے ذریعے سے کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کی آل اولاد کی مدد تحفہ اور ہدیہ کی شکل میں کی جائے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے، ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کے رشتہ داروں کی مدد کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ زکوٰۃ نہ دے کر سید کی مدد تحفے تحائف سے کی جائے۔ علماء نے ایک صورت یہ بھی بتلائی ہے کہ اگر سید بہت مجبور ہو جائے اور ہدیہ اور تحفہ سے اس کی مدد نہ ہو رہی ہو، تو ایسی اضطراری حالت میں جب کوئی راستہ ہی موجود نہ ہو تو سید زکوٰۃ لے سکتا ہے اور اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی زیر بحث ہے کہ کیا سید اپنی زکوٰۃ سید کو دے سکتا ہے؟ تو مفتیٰ بہ مسلک میں، یعنی عام طور پر جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اس میں اس کی ممانعت ہے کہ سید بھی سید کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ مگر بعض علماء، جس میں امام ابی یوسف اور کچھ ہندوستان کے علماء ہیں، جن کا یہ قول ہے کہ سید کو اپنی زکوٰۃ دے سکتا ہے، مگر یہ قول بھی شاذ ہے، جمہور کے خلاف ہے۔ مگر بہرحال اگر کوئی صورت نہ ہو سید کے مدد کی
تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سید اپنی زکوٰۃ سید کو دے دے۔ واللہ عالم۔ مزید تفصیل کے لیے مفتیان اسلام کی طرف رجوع فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔